ماشاءاللہ، یہ تھے جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب. اب جن معروف شخصیت کو میں دعوت دینے لگا ہوں وہ آپ کے لیے بھی بہت معروف ہیں. ان کو کراچی میں 4 سال خدمت کرنے کا موقع ملا. انہوں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسے کامیابی کی جھنڈے گاڑے کہ وہ تو دور گزر گیا. اب آنے والوں کے لیے وہ دور ایک مصیبت بن گیا ہے. آنے والے خواہ کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن فکر ان کو یہ ہے کہ وہ ان سے اپنے آپ کو بڑھتا ہوا پیش کریں، جس کے لیے وہ جھوٹے سچے پروپیگنڈے بھی کر رہے ہیں. لیکن اس میں کراچی کے عوام اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ان کی خدمت کس نے کی تھی اور اب صرف پروپیگنڈے کن کی طرف سے ہیں. آپ جان گئے ہوں گے میری مراد ہے جناب نعمت اللہ خان صاحب ایڈوکیٹ، جو کہ جماعت اسلامی پاکستان کے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر ہیں، اور ان کا عنوان ہے جماعت اور خدمت خلق. میں نعمت اللہ خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں اور اس موضوع پر خطاب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی یا اسلامی جماعت کا قیام ہی اس لیے وجود میں لایا گیا تھا کہ تمام دنیا کے انسانوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچایا جائے، اور اس لحاظ سے تمام انسانوں کے مسائل زندگی ہمارے مسائل زندگی بن جاتے ہیں، اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم ان مسائل زندگی کا حل پیش کرتے ہیں جس میں سب کی فلاح اور سب کے لیے سعادت ہے. پوری انسانی زندگی اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ اس کے دائرۂ عمل میں آتی ہے. اسلام تمام انسانوں کے لیے ہے، اور ہر چیز جس کا انسان سے کوئی تعلق ہے اس کا اسلام سے بھی تعلق ہے. یہ اقتباس تھا محترم مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے افتتاحی خطاب 2 شعبان 1360 ہجری کا، جو جماعت اسلامی کی تشکیل کے سلسلے کا پہلا خطاب تھا، جس میں واضح کر دیا گیا تھا کہ ہماری دعوت اور ہمارا کام انسان کسی خاص مسئلے تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے مسائل زندگی ہمارے مسائل زندگی ہیں. جس طرح ہم اپنی ذاتی زندگی میں اپنے کسی ایک مسئلے کو لے کر دوسرے مسائل کو چھوڑ نہیں دیتے، اسی طرح ہم داعی کی حیثیت سے انسان یا انسانوں کے کسی گروہ کے صرف ایک مسئلے کو لے کر دوسرے مسائل کو چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے ابتدا ہی میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ انسانی زندگی کے تمام مسائل ہمارے دائرۂ کار میں آتے ہیں. اس لیے ابتدا ہی میں جماعت کے تحت ایک الگ شعبہ خدمت خلق کے نام سے شعبہ قائم کر دیا گیا تھا. انسان کے معاشی، تعلیمی، صحت کے مسائل آفات سماوی کے نتیجے میں یا کسی اور وجہ سے پیدا شدہ ہنگامی مسائل اور روزمرہ کی زندگی کے مسائل اس شعبے کی ذمہ داری قرار پائے، اور یوں خدمت خلق کا کام اس شعبے کے تحت شروع کر دیا گیا. جنگی حالات اور ملک میں بڑھتی ہوئی فرقے وارانہ کشیدگی کے نتیجے میں مشرقی پنجاب سے لٹی پھٹی گاڑیاں زخمیوں اور لاشوں کو لے کر لاہور پہنچنا شروع ہوئیں، تو جماعت اسلامی کا شعبہ خدمت خلق متحرک ہو گیا اور جگہ جگہ مختلف کیمپ قائم کر کے مہاجرین کو ان کیمپوں میں ٹھہرایا گیا. زخمیوں کو اسپتالوں میں منتقل کیا گیا اور لاشوں کو سوگواروں کی موجودگی میں آہوں، سسکیوں اور آنسوؤں کے درمیان سپرد خاک کیا گیا. چونکہ پاکستان بننے کے بعد
فوراً ہی یہ اندھوناک حالات پیش آئے تھے، اس لیے اس وقت کسی طرح کی کوئی NGO بھی نہیں تھی، اسپتال بھی بہت کم تھے، وسائل کی بھی شدید قلت تھی، مسائل کی بھی شدید قلت تھی۔ اس کے باوجود جماعت اسلامی اور اس کے کارکنان کمر بستہ ہو کر اپنے بھائیوں اور بہنوں کے غم بانٹنے کے لیے میدان میں اترے، اور یوں اللہ کے فضل سے یہ مرحلہ جماعت اسلامی نے بحسن خوبی طے کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کا شعبہ خدمت خلق بتدریج اپنے آپ کو جدید طرز پر منظم کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ درمیان میں ایسے مرحلے بھی آئے کہ سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگیں، جس کی زد میں جماعت اسلامی کا شعبہ خدمت خلق بھی آیا۔ اس کے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے، دفتر سیل کر دیے گئے، اور خدمت خلق کے کاموں کو مسدود کیا گیا۔ لیکن جماعت اسلامی نے ان تمام مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور مخلوق کی خدمت کو کسی نہ کسی انداز میں جاری رکھا۔ اس ابتلا اور آزمائش کے دور میں کراچی میں جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، کراچی کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور اس کا شعبہ خدمت خلق ملک کا سب سے بڑا خدمت خلق کا شعبہ تھا۔ اس میں غیر معمولی اقدامات کی ضرورت تھی جو کیے گئے۔ فوری طور پر الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس طرح خدمت خلق کا تمام کام اس سوسائٹی کی طرف منتقل کر دیا گیا، اور یہ ابتدا خدمت خلق کے آئندہ کے کام کے لیے ایک نیک شگون ثابت ہوئی۔ اس وقت کراچی میں الخدمت ایروپیتھی کے بڑے اسپتال، میت گاڑیاں اور ان کے دفاتر، ایروپیتھک کلینکس، ہومیو کلینکس اور اس نیٹ ورک کو ترقی دے کر کراچی میں 3 بڑے ایروپیتھک اسپتال، درجنوں ہومیو کلینکس، پیتھولوجیکل لیبس، الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے پلانٹس اور درجنوں میت گاڑیاں شروع ہو چکی ہیں۔ جماعت اسلامی کراچی نے شعبہ خدمت خلق کے کام کو ایک رجسٹرڈ سوسائٹی کی طرف منتقل کر کے آئندہ کے لیے خدمت خلق کے کام کو NGO کے ذریعے کرنے کی بنیاد ڈالی۔ شعبہ خدمت خلق جماعت اسلامی سے وابستگی کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت سے متاثر شعبے کا اس پر الزام لگایا جاتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ خدمت خلق کے نام پر جمع کیا جانے والا فنڈ سیاست کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ صحیح الزامات تھے اور ان کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کراچی کی طرز پر جماعت کا شعبہ خدمت خلق ایک ملک گیر NGO الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی شکل اختیار کر گیا، اور اب شعبہ خدمت خلق کا کام مکمل طور پر الخدمت فاؤنڈیشن کے نام سے کیا جا رہا ہے۔ اس کو بھی ایک آٹونامس ادارہ بنا دیا گیا ہے۔ اس کا اپنا ایک ٹرسٹیڈ ہے جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہے، اس کا باقاعدہ سالانہ آڈٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کر دوں جو شاید کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر خلش پیدا کرتی ہے کہ خدمت فاؤنڈیشن قائم ہونے کے بعد وہ جماعت اسلامی کا ایسے کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، الخدمت فاؤنڈیشن آپ کا ادارہ ہے اور انشاءاللہ آپ کا ادارہ رہے گا۔ کوئی یہ الخدمت فاؤنڈیشن الگ سے کوئی ادارہ نہیں بن پائے۔ یہ غیر سیاسی خالصتاً سوشل ویلفیئر کا کام کرنے والی دوسری NGOز کی طرح ایک NGO ہے۔ بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مختلف نوع شعبوں میں کام کرنے والی ملک کی سب سے بڑی NGO اور سب سے بڑا سماجی فلاحی ادارہ ہے۔
اس NGO سے درج ذیل ادارے منسلک ہیں، ایفیلیٹڈ ہیں: الخدمت خواتین ٹرسٹ پاکستان رجسٹرڈ، الخدمت ویلفیئر سوسائٹی خواتین، بیٹھک اسکول، گوشہ عافیت، جامعۃ المحسنات خدمت ویلفیئر سوسائٹی کراچی۔ پورے پاکستان پر محیط انسانوں سے متعلق مسائل کو اپنے مسائل سمجھتے ہوئے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان تیزی سے پیش رفت کرتا ہوا ملک کی مظلوم، محروم اور مستحق افراد کی پناہ گاہ بن چکا ہے۔ انسانی مسائل سے متعلق ہزاروں خواتین درخواستیں بیماروں کے علاج کے لیے، تعلیمی وظائف کے لیے اور ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری درخواستیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے مرکزی، صوبائی، ضلعی اور مقامی دفاتر میں وصول ہوتی ہیں اور حتی الامکان درخواست کنندگان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کو سرحد اور کشمیر کے 10 اضلاع میں تاریخ کے شدید ترین زلزلے نے پورے علاقے اور پوری آبادی کو ہلا کر رکھ دیا۔ لاکھوں افراد اجل بن گئے اور زخمی ہو گئے، شہر کے شہر الٹ پلٹ ہو گئے، کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹیز تباہ ہو گئیں، لاکھوں آدمی بے روزگار اور بے شمار معذور اور اپاہج ہو گئے، ہزاروں بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران اور کارکنان نے جس طرح اس وقت رسپونڈ کیا وہ تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے تمام ایفیلیٹڈ ادارے اور ان سے متعلق تمام خواتین میدان عمل میں اتر گئیں اور اس بات کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ہر مرد اور ہر خاتون اپنی زیادہ سے زیادہ توانائیاں بھی صرف کرے اور اس کا کنٹریبیوشن بھی زیادہ ہو، اور اس طرح وہ زیادہ سے زیادہ اجر کا مستحق ہو۔ زلزلے کی خبر ملتے ہی پورے ملک میں الخدمت کے کارکنان مرد اور خواتین میدان عمل میں اتر گئے، ریلیف کا سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ الخدمت کے مرکزی دفاتر تقریباً 7 ماہ تک ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے کھلے رہے تاکہ ریلیف کے کام میں کوئی دشواری نہ آئے۔ ریلیف کیمپ لگنا شروع ہو گئے، فنڈ جمع کرنا شروع کر دیا گیا، ٹرک بھر بھر کے سامان زلزلے کے علاقوں میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ کارکنان بالاکوٹ، مظفر آباد، بنسہرہ، بٹگرام، شانگلہ، کوہستان کے لیے روانہ ہونا شروع ہو گئے۔ زلزلے کے علاقوں میں بھی کیمپ قائم کر دیے گئے۔ پیما نے اسپتال قائم کر کے الخدمت کے ڈاکٹرز کو بھیجنا اور مریضوں کا علاج اور سرجری شروع کر دی۔ اس زلزلے میں الخدمت کے ڈاکٹرز اور پیما کی خدمات کو کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا۔ الخدمت کے کیمپ اور پیما کے اسپتال زلزلے کے علاقوں میں آج تک موجود ہیں اور خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس گہما گہمی کی حالت میں بھی الخدمت اپنی معاشرتی ذمہ داریوں سے غافل نہیں رہا۔ الخدمت کی خواتین اور علاقے کے بزرگوں کے تعاون سے ہم نے اس بات کی مہم چلائی کہ زلزلہ زدہ علاقوں میں اگر جوان بچیاں ہیں اور غربت کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی تو ایسی بچیوں کے لیے رشتے ڈھونڈے جائیں اور ان کو رشتہ ازدواج میں منسلک کیا جائے۔ الخدمت کی خواتین ان کے جہیز وغیرہ کا بندوبست کریں گی۔ اس مہم کے تحت ہم نے اجتماعی شادیوں کے ذریعے 450 جوڑوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کیا، جس کے نتیجے میں کافی عرصے کے بعد
उन लोगों के चेहरों पर खुशियां और मुस्कुराहटें देखने में आईं और यूं हम एक नाजुक माशरती मसले को हल करने में भी कामयाब हुए और वालिदैन की परेशानियों को भी हमने बांट लिया। रिलीफ फराहम करने के बाद अल-खिदमत फाउंडेशन ने अपना काम बंद नहीं किया। रिलीफ के बाद उनकी रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन का काम शुरू किया, जो अब तक चल रहा है। तकरीबन तमाम एनजीओ जा चुके हैं, मगर अल-खिदमत और एक दो दूसरी एनजीओ अभी तक वहां मौजूद हैं। बैरून मुल्क से भी हमारे रफ़्क़ा ने बहुत सारा रिलीफ का सामान और खती हुकूमत दलदले के सिलसिले में यहाँ भेजी। रिहायशी मकानात के अलावा वाटर सप्लाई स्कीम्स, मसाजिद, मदारिस और स्कूल्स भी कायम किए गए। दलदले के इलाकों में जो बच्चे यतीम और बेसहारा हो गए थे, उनके लिए आगोश के नाम से एक इदारा अटक में शुरू किया गया। फासले अल-खिदमत के रास्ते में कभी भी हायल नहीं हुए। चित्राल के पहाड़ों से लेकर थरपारकर और उमरकोट के रेगिस्तानों तक, सरहद कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में दलदला हो या कहत हो, सैलाबी समुद्री हो या तूफान बरपा हो गया हो या महाजरीन की हिजरत, अल-खिदमत फाउंडेशन को लोगों ने हर जगह पाया है। चित्राल में आसपास के देहातों के तलबा के लिए हॉस्टल, मनसेरा के करीब गरीब और यतीम बच्चों के लिए हॉस्टल की तामीर तकमील के आखिरी मराहिल में है। मुस्तहिक तलबा के लिए वज़ाइफ का निज़ाम बना दिया गया है। मरी इस्लामाबाद एक्सप्रेस रोड पर 22 कनाल ज़मीन खरीद कर उसमें मुस्तहिक और नादार बच्चों के लिए एक हॉस्टल कायम किया जाएगा। मुल्क के तूल व अर्ज़ में फैले हुए 14 अस्पताल, सैकड़ों एम्बुलेंसेस, डिस्पेंसरीज, वोकेशनल सेंटर्स, मेडिकल क्लिनिक्स, मैयत गाड़ियां, पैथोलॉजिकल लैब्स, स्कूल, कॉलेजेस, मसाजिद, मदरसे, कुएं, ट्यूबवेल, हैंडपंप, तालाब और ऐसे ही दूसरे फराही कामों ने अल-खिदमत फाउंडेशन पर अवाम और मुखय्यर हजरात के एतमाद में इजाफा किया है। करीब तरीन पिछड़े हुए इलाकों में बैठक स्कूल्स का निज़ाम हमारी बहनें चला रही हैं। हाल ही में अल-खिदमत ने 550 व्हील चेयर्स और फराहमी रोजगार स्कीम के तहत 5 रिक्शे तकसीम किए। थरपारकर और उमरकोट में बहुत से मुस्तहिकीन को अपने पांव पर खड़ा करने और रोजगार फराहम करने के लिए कर्ज हसना की स्कीम का इजरा किया गया। साहिबान प्रोजेक्ट के नाम से दलदले के इलाके में 16,000 से जायद शेल्टर्स यानी एक कमरे के मकान और अल-खिदमत मॉडल विलेज की स्कीम के तहत 19 विलेज को अडॉप्ट कर चुके हैं। 8 मॉडल विलेजेस तैयार हो चुके हैं और उनका इफ्तिताह हो चुका है। 11 विलेजेस ज़ेर तामीर हैं। 19 विलेजेस में 1,210 मकानात 2 कब्रों पर मुश्तमिल तामीर हुए हैं। अब तक 850 मसाजिद तामीर हो चुकी हैं। 2 हाइड्रो पावर प्लांट लग चुके हैं और तीसरा लग रहा है। 19 स्कूल, 2 मदरसे और 7 डिस्पेंसरियां कायम हो चुकी हैं। कुर्बानी के मौके पर बैरून मुल्क से 6 इदारों ने तुर्की, जर्मनी, बरतानिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख रुपए के जानवरों, गाय, बकरा और भेड़ खरीद कर उनका गोश्त तकरीबन 30 लाख रुपए में फ्रोजन गोश्त 6 टन हमारे तवस्सुस से तकसीम कराया गया। थरपारकर और उमरकोट जहां पीने के पानी का फुकदान है और गरीब खवातीन 5-6 किलोमीटर से पानी लेकर आती हैं, अल-खिदमत ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बुनियाद पर तकरीबन 4